آج اس عاجز کو اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر کچھ پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہ سیرت امام الزمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عموماً دنیا میں جتنی مذہبی جماعتیں موجود ہیں وہ انبیاء کے سلسلے ہی تھے، اور جب قومیں اپنے امام، نبی یا رسول کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، زرتشتی ہوں، اپنے اپنے جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان کی خوبیوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس سے عملی طور پر کچھ لینا دینا نہیں۔ اس لیے ان میں سے اکثریت خدا سے دور اور ہدایت اور رشد سے بھی خالی ہیں، جو کہ ہمارے لیے جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والے ہیں ایک بہت ہی بڑی تنبیہ اور پیغام ہے کہ انبیاء اور جو پیغمبر اور ہادی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں بھیجتا ہے ان کی قومیں نہ صرف ان کی سیرت پر نظر رکھیں بلکہ اس کو اپنے لیے ایک مشعل راہ بنائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہدایت کے رستے پر گامزن رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے، چاہے وہ افریقہ ہو، عرب ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہی اپنے رسول اور انبیاء منتخب کیے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہوں، اور وہ ان کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کے پسندیدہ راہوں پر چلنے والے ہوں، ورگرنہ بہت سی جو مت ہیں اور جو منکرین ہیں وہ تو فرشتوں جیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے انبیاء کا انکار اسی لیے ہوا کہ تم تو ہمارے درمیان ہو، تم ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہو، رہتے ہو۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو حقیقتاً اگر انبیاء انسان کے لیے بھیجتا ہدایت کے لیے تو فرشتے تو انسان کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے، ان کے پاس تو چوائس نہیں ہے، ان کے پاس تکلیف کے عناصر نہیں ہے، تو انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت 21 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ بضرور کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ابتلاء کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب گہری نگاہ رکھنے والا ہے۔ ہر زمانہ کے انسانوں میں سے جو ایمان لائے تو انہوں نے اپنے انبیاء کو نمونہ بنانے کی کوشش کی، مگر اس کی جو مثال ہمیں بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی ملتی ہے وہ بے نظیر ہے۔ اسی طرح آپ کی غلامی میں اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو عالمی طور پر مبعوث فرمایا تا مسلمان اور دوسری قومیں جو خدا سے دور اور حقیقی نیکی فلاح کی بجائے فلسفہ اور لاف و گزاف میں پڑ چکے ہیں، آپ کی ذات کو اس زمانہ میں نمونہ بنا کر تقلید کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک سے تعلق قائم کرتے ہوئے زمین پر بھی اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہوئے امن اور بھلائی سے رہیں۔ اپنے آقا کی طرح ہمیں آپ کی زندگی میں جو کہ معموریت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایک کھلی کتاب ہے جس کے مخالفین اور معاندین بھی گواہ ہیں، اپنے عمل سے حقیقی ہدایت اور کامیابی کی راہوں پر چلنا سکھایا۔ اس حوالے سے آپ کی سیرت میں سے آپ کی خدمت میں کچھ
پیش کرنے کی کوشش کروں گا تا ہمیں یاد دہانی ہو کہ اس برگزیدہ کے ہم ماننے والے ہیں، اس کی ہمیں عملاً نہ کہ زبانی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں کہ اوائل ہی سے خانہ خدا میرا مکان، صالحین میرے بھائی، ذکر الہی میری دولت اور خلق خدا میرا خاندان رہا ہے۔ ایک صاحب کرامت اور ولی اللہ مولوی غلام رسول قلعہ میاں سنگھ نے آپ کو بچپن میں دیکھا تو بے ساختہ فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا نبوت کے قابل ہے۔ 6-7 سال کی عمر میں آپ نے قادیان میں ایک حنفی بزرگ فضل الہی صاحب سے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں پڑھیں۔ قریباً 10 سال کے ہوئے تو فیروز والا کے ایک عربی خان اہل حدیث عالم مولوی فضل احمد صاحب نے آپ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے۔ حضرت مولوی صاحب ایک دیندار اور بزرگ عالم دین تھے جنہوں نے بہت توجہ اور محنت سے صرف کی کتابیں اور کچھ قواعد نحو پڑھائے۔ عمر کے 17ویں-18ویں سال میں بٹالہ کے شیعہ عالم مولوی گل علی شاہ صاحب سے آپ نے نحو منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ حاصل کیے اور طبی کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں۔ یہ اتنا سا حضور کا جو علم حاصل کرنے کا سلسلہ تھا۔ نماز کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو بھی مضامین میں بیان کروں گا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے، حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور پیر سراج الحق صاحب نعمانی اور دوسرے صحابہ کی جو سیرت کی کتب ہیں انہی میں سے اخذ شدہ ہے۔ آپ کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد نماز میں حضور اور لذات اور ذوق و شوق تجرب کیوں کر پیدا ہوئے؟ فرمایا کبھی مکتب میں پڑھے ہو؟ کسی نے پوچھا کہ نماز میں ذوق و شوق کیسے پیدا ہو؟ فرمایا مکتب میں پڑھے ہو؟ عرض کیا ہاں پڑھا ہوں۔ فرمایا کبھی استاد نے کان پکڑائے ہیں؟ عرض کیا ہاں پکڑائے ہیں۔ فرمایا پھر کیا حال ہوا؟ عرض کیا میں پہلے تو برداشت کرتا رہا اور جب تھک گیا اور ہاتھ میرے دکھ گئے اور درد ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا اور تو رو پڑا اور آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا پھر استاد کو رحم آ گیا اور کان چھڑا دیے اور خطا معاف کر دی اور پھر پیار کر لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہی حالت نماز میں پیدا کرو، جس قدر دیر لگے اتنی دیر نماز میں لگاؤ اور اہدنا الصراط المستقیم زیادہ پڑھو، اس قدر پڑھو کہ ہاتھ اور پیر اور تمام بدن دکھ جاوے تو کچھ اپنی جان پر رحم آوے گا اور کچھ تکان ہوگا، پھر خدا تعالیٰ کے رحم پر نظر ہوگی، خدا تعالیٰ کے رحم پر نظر ہوگی، اس کے بعد خدا بھی رجوع برحمت ہوگا اور دریائے رحمت الہی جوش مارے گا، پھر حضور اور خشوع و خضوع اور لذت اور ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، حضور نے بڑی سادی سی مثال سے سمجھایا ہے کہ بعض لوگ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تکلیف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تیز 2-4 منٹ میں نماز پڑھنی ہے تو حضور نے فرمایا پھر وہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے ذکر فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مقدمے کی پیروی کے لیے گیا، عدالت میں اور مقدمے ہوتے رہے اور میں باہر ایک درخت کے نیچے انتظار کرتا رہا، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی، مگر نماز کے دوران میں ہی عدالت سے مجھے آوازیں پڑنا شروع ہو گئیں، مگر میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس عدالت کا بہرہ کھڑا ہے۔ سلام پھیرتے ہی اس نے مجھے کہا مرزا صاحب مبارک ہو، آپ مقدمہ جیت گئے۔ تو دیکھیں یہ ہے حضرت مسیح موعود کا جو سنت ہمارے لیے کہ عبادت کو کتنا اوپر رکھتے تھے۔
پھر فرمایا کہ اس زمانہ میں مجھ کو معلوم ہوا یا فرمایا اشارہ ہوا کہ اس راہ میں ترقی کرنے کے لیے روزے رکھنے بھی ضروری ہیں۔ فرماتے تھے پھر میں نے 6 ماہ لگاتار روزے رکھے اور گھر میں یا باہر کسی شخص کو معلوم نہ تھا کہ میں روزے رکھتا ہوں۔ صبح کا کھانا جب گھر سے آتا تھا تو میں کسی حاجت مند کو دے دیتا اور شام کا کھانا خود کھا لیتا تھا۔ تو یہ حالت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو روحانی مقام ہے ایسے ہی حاصل ہو گیا کہ وہ صرف شام کو ہی تھوڑا بہت کھانا کھاتے تھے۔ یہ ہمارے نوجوان طبقے کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت بیان ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کو ابتدائی سے جناب الہی سے ایسا جذب عطا ہوا کہ آپ شروع ہی سے خلوت نشین ہو گئے تھے اور سارا دن مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے اور اس کے حاشیہ پر نوٹ لکھتے رہتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کی خستہ حالی کو دیکھ کر دن رات مضطرب اور بے چین ہو جاتے تھے۔ غیرت رسول کا بے پناہ جذبہ شروع ہی سے ایسا موجزن تھا کہ 16-17 برس کی عمر میں سے ہی عیسائیوں کے اعتراضات جمع کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ دیکھیں اس 16-17 سال میں تو کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ مقام ملنا ہے، لیکن دین کی ایسی غیرت تھی کہ جو عیسائیوں کے جواب پہ جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ میں اکیلا ہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں کہ عدالت میں جو بہت سارے آپ پر کیس ہوئے، مخالفوں کے بھی خاندان کے بھی، آپ نے ہمیشہ سچ کو اختیار کیا۔ اور ایک دفعہ تو بڑا پیچیدہ کیس ہوا تو حضور کے جو خاندان کے مخالف تھے انہوں نے جج کو کہا کہ اس خاندان میں مرزا غلام احمد کو بلایا جائے گواہی کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ بالکل سچ ہوگا تو اپنے خاندان کے خلاف بھی گواہی دیں گے، اور آپ نے دی۔ اور یہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس کے بعد جو ایک بڑا مشہور الہام ہے وہ اس سلسلے میں ہوا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صرف خدا کو اور سچائی کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے اپنا نقصان، اپنے خاندان کا نقصان سامنے نظر آ رہا ہو۔ تو جو بہت مشہور الہام ہے وہ اس موقع پر نازل ہوا۔ فرمایا تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر 1875 میں آپ نے خدا عز و جل کے ارشاد پر، لیکن وہ پہلے ایک ذکر گزرا ہے 6 مہینے کے روزوں کا، وہ ارشاد پر 9 ماہ تک روزوں کا عظیم مجاہدہ کیا جس میں آپ کو عالم روحانی کی سیر کرائی گئی، اور گزشتہ انبیاء و صلحاء اور حضرت علی و فاطمہ و حسن حسین رضی اللہ عنہم کے علاوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین بیداری کی حالت میں زیارت نصیب ہوئی۔ کوئی خواب نہیں دیکھا حضرت مسیح موعود نے، ایسے مجاہدات 9 مہینے میں کیے کہ اللہ تعالیٰ نے جاگتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ آپ ایسے عاشق رسول کا لطیف معراج تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں اپنی کتب میں، پہلے بزرگوں کے بھی، جماعت کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا اور روحانی ترقی کرنا، لیکن ساتھ ساتھ جو سوشل انسان کا رویہ ہے جماعت کے اندر بھی اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے بھی آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں جماعت کی تربیت کی چیزیں اور مثالیں بیان کی ہیں۔ آپ بدظنی میں فرمایا بدظنی میں جلدی نہ کرو۔ آپ نے واقعہ کوٹ کیا ہے کہ کسی بزرگ نے ایک دفعہ عہد کیا، وہ سچ مچ بزرگ تھے، کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا، یعنی دوسروں کو آپ سے بہتر سمجھوں گا، اور کسی کو اپنے سے کم تر خیال نہیں کروں گا، اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھوں گا۔ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پہنچے وہی بزرگ کہ ایک شخص ایک جوان سال عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے۔ ایک بوتل اس شخص کے ہاتھ میں تھی، اس میں گلاس بھر بھر کر پی رہا تھا اور اس عورت کو پلاتا رہا۔ ان کو دور سے دیکھ کر اس بزرگ نے کہا، میں نے عہد تو کیا ہے
کیا اپنے کو کسی سے اچھا نہ خیال کروں گا؟ اس نے بدظنی کی اور خیال کیا کہ ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اتنے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا۔ ایک کشتی آ رہی تھی، ماں سواریوں کے ڈوب گئی۔ وہ مرد جو کہ عورت کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اٹھا اور غوطہ لگا کر 6 آدمی کو نکال لایا اور ان کی جان بچا گئی۔ پھر اس نے بزرگ کو مخاطب کر کے کہا، تو اپنے آپ کو مجھ سے اچھا خیال کرتے ہو، میں نے 6 کی جان بچائی ہے، اب ایک باقی ہے، اسے تم نکالو۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ میرا ضمیر کیسے پڑھ لیا اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تب اس جوان نے بتلایا، خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادے سے مجھے اطلاع دی۔ اس بوتل میں اس دریا کا پانی ہے، شراب نہیں، اور یہ عورت میری ماں ہے اور میں ایک ہی اس کی اولاد ہوں۔ گواہ اس کے بڑے مضبوط ہیں، اس لیے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے مجھے مامور کیا تھا میں اسی طرح کروں تا تجھے سبق حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا، غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض انسان دوسروں کی نسبت جلد رائے نہ لگائے، سوء ظن جلدی کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں جماعت میں بھی ہمارے پاس کئی معاملات آتے ہیں تو لوگ جلدی میں رائے قائم کر لیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدظنیاں کر دیتے ہیں، فلاں اس طرح وارا ہے، فلانا بے پرد ہے، فلانا یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بہت سوچنا چاہیے کسی کے متعلق بھی بدظنی کرنے سے پہلے۔ پھر فرمایا کہ ریا سے بچو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑھ کر مرد خدا نہ پاؤ گے جو نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے، اسے کچھ ضرورت تھی، اس نے واز کیا اور دوران واز میں بزرگ نے یہ بھی کہا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے، مجھے ایک دینی ضرورت پیش آ گئی ہے مگر اس کے واسطے روپیہ نہیں ہے۔ یعنی اپنے لیے نہیں مانگا، کسی دینی ضرورت کے لیے، اور فرمایا کوئی اس کی مدد کرے۔ ان کی واز اور ضرورت دینی کو دیکھ کر ایک بندہ خدا صالح سمجھ کر 10,000 روپیہ اس کو دے دیا۔ اس بزرگ نے اٹھ کر روپیہ لیا، اس کی سخاوت اور فیاضی کی بڑی تعریف کی اور کہا یہ شخص بڑا ثواب پائے گا۔ جب اس شخص نے ان باتوں کو سنا تو اس پر بہت رنجیدہ ہوا۔ لوگ تو تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ بہت رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومی ہو۔ اکثر انسان کی فطرت یہی ہے کہ آخرت ہو نہ ہو، وہ چاہتا ہے جو کام کرے دنیا میں میری تعریف ہوتی رہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محروم ہو، تو اٹھ کر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے اس نے کہا، مولوی صاحب اس روپے کو دینے میں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، وہ مال میرا نہ تھا بلکہ اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے اور میں اس کا روپیہ خود بخود دینے کا مختار نہ تھا، میں اس کی بے اجازت لے آیا جو دینا نہیں چاہتی تھی، اب وہ مطالبہ کرتی ہے اس لیے وہ واپس دے دو۔ اس بزرگ نے تو روپیہ دے دیا مگر لوگوں نے بڑی لان تان کی اور کہا اگر اپنی بدنیتی ہے، اس کی اپنی بدنیتی ہے، معلوم ہوتا ہے پہلے بات سن کر جوش آ گیا اور روپیہ دے دیا، اب روپیہ کی محبت نے مجبور کیا تو یہ عذر بنا لیا، غرض وہ روپیہ لے کر چلا گیا۔ یا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور یہ اس وقت اس کی مذمت شروع کر دی کہ بڑا بیوقوف ہے، روپیہ لانے سے اول کیوں نہ ماں سے دریافت کیا۔ کسی نے کہا جھوٹا ہے، روپے دے کر افسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بنا کر وغیرہ وغیرہ، اور وہ مجلس برخاست ہوئی۔ مولوی صاحب بھی واز کر کے چلے گئے مگر جب وقت گزر گیا تو رات کی سنسان گھڑیاں تھیں، تو رات کے 2 بجے وہ شخص وہ روپیہ لے کر اس بزرگ کے مکان پر چپکے سے گیا اور آ کر انہیں آواز دی، وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں جگایا، وہی 10,000 روپیہ رکھ دیا اور عرض کی کہ حضور میں نے یہ روپیہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا تھا، یہ روپیہ اس وقت اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ میری تعریف کریں، آپ نے برے سرعام میری تعریف کر کے مجھ کو مرحوم ثواب آخرت کیا، میری تو نیت اور تھی، اس لیے میں نے شیطان کے وصفوں سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی تھی اور بہانہ کیا تھا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں، بس اب میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مرنے تک اس کا ذکر نہ کریں کہ فلاں نے یہ دیا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت روئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں روئے؟ تو انہوں نے کہا کہ
تو قیامت تک لوگوں کی لان تان کا شکار رہے گا، لیکن خدا تجھ سے راضی ہوگا۔ پھر تکبر اور شرارت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر اور شرارت بری بات ہے، ایک ذرا سی بات سے 70 برس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لکھا ایک شخص عابد تھا، وہ پہاڑ پر رہا کرتا تھا اور مدت سے وہاں بارش نہ ہوئی تھی۔ ایک روز بارش ہوئی تو پتھروں اور روڑیوں پر بھی ہوئی۔ اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ضرورت تو بارش کی کھیتوں اور باغات کے واسطے ہے، یہ کیا بات ہے کہ پتھروں پر ہوئی ہے۔ انسان کی عادت ہے عام اپنی عقل میں اعتراض کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں پر بھی۔ فرمایا تب اس پر خدا تعالیٰ نے اس کا سارا ولی پن چھین لیا۔ ایک ولی اللہ تھا، اس کی ولایت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ آخر وہ بہت غمگین ہوا اور کسی اور بزرگ سے استمداد کی تو آخر اس کا پیغام آیا کہ تو نے اعتراض کیوں کیا تھا، تیری اس خطا پر عتاب ہوا ہے۔ اس نے کسی سے کہا کہ ایسا کر کہ میری ٹانگ میں رسا ڈال کر پتھروں پر گھسیٹتا پھر۔ اس نے ایسا کیوں کروں؟ اس عابد نے کہا کہ جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح کرو۔ آخر اس نے ایسا کیا یہاں تک اس کی دونوں ٹانگیں پتھر پر گھسیٹتے چھل گئیں۔ تب خدا نے فرمایا اب بس کر، اب معاف کر دیا۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی خدا تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو جوش تبلیغ تھا، ایک روز کا ذکر ہے کہ قصیدہ اعجاز احمدی آپ لکھ رہے تھے اور اس کی کاپی غلام محمد کاتب امرتسری لکھ رہا تھا۔ مجھے بھی بلوایا جو بیان کر رہے ہیں سابق، اور فرمایا تم کاپی لکھو تاکہ جلدی یہ قصیدہ چھپ جائے، اور فرمایا کہ کاپی ہمارے پاس بیٹھ کر لکھو۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا، آپ ایسا جلدی قصیدہ تصنیف کرتے تھے اور مجھے دیتے جاتے تھے کہ میں ابھی مضمون ختم نہیں کر سکتا تھا جو آپ اور مضمون دیتے تھے۔ رات کے 11 بج گئے، آپ کے لیے کھانا آیا۔ فرمایا شام سے تو تم یہیں لکھ رہے ہو، کھانا نہیں کھایا ہوگا، آؤ ہم تم ساتھ کھائیں۔ ہمیں تو اسلام کی خوبیاں اور قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل دیتے اور ثبوت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک استیلا اور غلبہ ہے کہ ہمیں نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی، نہ نیند۔ جب بھوک اور نیند کا سخت غلبہ ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں یا سوتے ہیں۔ اور پھر میں نے اور حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک دسترخوان پر کھانا کھایا۔ یہ حضرت مسیح موعود کی حالت تھی جو تبلیغ سے کہ نہ کھانا نہ پینا نہ نیند کچھ یاد تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت ہی بنیادی جو اخلاق ہیں ان کا بھی خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ اس کو انکریج کرتے تھے۔ فرمایا کہ شام تک تو ہم نے خبر منگائی، اچھے تھے، کسی بیمار کا ذکر ہو رہا تھا، اندر آؤ، اور اندر ایک خادمہ سے فرمایا کہ جلدی دروازہ کھول دو، ثواب ہوگا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو کوئی خبر لایا تھا، تو فرمایا دستک ہونے پر خادمہ کو فرمایا جلدی دروازہ کھول دو، ثواب ہوگا، اور ایک لالٹین ساتھ لے جاؤ، خادمہ سے یہ کہنا کہ دروازہ کھول دو، ثواب ہوگا۔ ایسے پیارے لب و لہجے سے فرمایا کہ میرے جیسے انسان کا کام نہیں کہ اس کا اندازہ کر سکے، اللہ آپ آقا ہیں اور وہ خادمہ ہے، ہر طرح سے تابع دار اور فرمانبردار ہے۔ آپ چاہتے تو امراء اور رؤسا والی شان سے اس کو خادمہ سمجھ کر یا دھمکا کر یا کڑی اور سخت آواز سے حکم کر سکتے تھے، لیکن اس لب و لہجہ اور دھیمی اور مسکینی طریق سے فرمانا دروازہ کھول دو، ثواب ہوگا، کیسا دل کو لبھانے والا جملہ ہے کہ دباؤ نہیں، سختی نہیں۔ یہ اوصاف حمیدہ اور خصائل پسندیدہ اس امام موعود کے تھے علیہ السلام کے، یا اس رسول ہاشمی
افضل الرسل سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، جس نے وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا نقشہ کھینچ کر دکھایا اور سچ فرمایا ہے آپ نے۔ رات کے 1 بجے کا قریب ہے، نیند کا آرام کا وقت ہے، خاکسار کا سخت آواز سے پکارنا ہے۔ جو لکھتے ہیں کہ میں نے ہی زور سے بلایا تھا کسی بیمار کی طرح، لیکن نرمی سے دریافت حال فرمانا، اور ایک خادمہ اور ادنا عورت کو جسی کام اور خدمت کے لیے بے عذر رہتی ہے، اس کو فرماتے ہیں دروازہ کھول دو، ثواب ہوگا۔ ہم جیسے ہزاروں خادم اور آپ ایک مرشد اور مرشدی نہیں، مسیح موعود اور مسیحی نہیں، بلکہ جری اللہ فی حلول الانبیاء ہے، اور ماسوا اس کے آپ رئیس ابن رئیس اور امیر ابن امیر، دونوں حیثیتیں ایک سے ایک بڑی ہوئی۔ پھر نرمی اور عاجزی اور مسکینی سے فرماتے ہیں کہ کون ہے، صاحبزادہ صاحب ہیں، اور کسی قسم کی ملال طبیعت پر نہیں ہے۔ اے احمد قادیانی، مسیل محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر اور تیرے متبوع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے انتہا درود و سلام ہوں۔ اب ذکر ہے جو آج کے موجودہ حالات ہیں، اس میں بھی حضرت صاحب بھی موجودہ خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ برس العزیز بڑی دفعہ توجہ دلا چکے ہیں۔ اب کچھ احباب اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، لیکن ہم شروع میں دیکھا تھا کہ جب کہتے تھے حالات خراب ہو رہے ہیں تو کوئی خیال کریں، تو لوگ کہتے تھے کیا یہاں کھانا ختم ہو سکتا ہے، کیا یورپ میں بجلی جا سکتی ہے، کیا یورپ میں پانی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو بہت سے لوگ ان چیزوں کو غیر سنجیدہ لیتے تھے۔ میں آپ کو حضور کا وہ واقعہ پیش کروں گا جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہی شخص ہے جو آپ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پوری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا، اور جس کی حفاظت کے لیے بار بار الہام ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو الہام لکھا ہے، انی حافظ کل من فی الدار، کہ جو تیرے ساتھ جڑیں گے روحانی طور پر وہ بھی حفاظت میں رہیں گے، لیکن وہ بھی خدا تعالیٰ نے جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو اسباب اختیار کرنے کے طریق ہیں، جو دوسروں کی حفاظت کا ضمانت ہے، وہ خدا تعالیٰ کی باتوں پر کس طرح عمل کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1905 کا جب زلزلہ آیا بڑا شدید، اور اس کے بار بار جھٹکے آتے تھے، تو مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاندان کے ساتھ اپنے باغ میں شفٹ ہو گئے۔ کوئی بظاہر کہے گا ڈرنے والی بات ہے، لیکن چونکہ زلزلے سے بلڈنگیں گرنے کا خدشہ ہو، تو جس کو ساری حفاظتیں تھیں، ضمانتیں تھیں، خدا تعالیٰ کا قرب تھا، وہ بھی خدا تعالیٰ سے کیسے ڈرتا اور کیسے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو ہم سب ڈر کر بے تحاشا اٹھے، اور ہم کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحن میں آئے تو اوپر سے کنکر روڑے برس رہے تھے۔ ہم بھاگتے ہوئے بڑے مکان کی طرف آئے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور والدہ صاحبہ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہم نے جاتے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پکڑ لیا اور آپ سے لپٹ گئے۔ آپ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے اور بڑے صحن کی طرف جانا چاہتے تھے، مگر چاروں طرف سے بچے چمٹے ہوئے تھے، والدہ صاحبہ بھی، کوئی ادھر کھینچتا تو کوئی ادھر، اور آپ سب کے درمیان میں تھے۔ آخر بڑی مشکل سے اور آپ اور آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہم سب صحن میں پہنچے۔ اس وقت زلزلے کے دھکے بھی کمزور ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہم کو لے کر باغ میں تشریف لے گئے۔ دوسرے احباب بھی اپنے ڈیرے اٹھا کر باغ میں پہنچ گئے۔ دیکھیں وہ صحابہ بھی سارے، کسی نے نہیں کہا کہ اتنا مسئلہ کوئی نہیں، یہ کوئی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، کچے مکان ہیں۔ وہاں حسب ضرورت کچھ کچے مکان بھی تیار کروا لیے گئے اور کچھ خیمے منگوا لیے گئے۔ پھر ہم سب ایک لمبا عرصہ باغ میں مقیم رہے، کیونکہ وہ دور تھا زلزلوں کے جھٹکے آتے تھے۔ ان دنوں میں مدرسہ بھی وہیں لگتا تھا، گویا باغ میں ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کیا زمانہ تھا! ٹھیک ہے، ایسی عظیم الشان مثال ہے کہ حضرت مسیح اور صحابہ بھی جب تک خطرہ رہا ہے واپس مکانوں میں نہیں گئے، باغ میں قیام اختیار کر لیا۔ تو ہمارے بعض احباب چاہے بڑا درمیانہ سا معیار ہو، اللہ تعالیٰ کا امتحان لیتے رہتے ہیں، جیسے شاید ان کو بڑے کوئی خدا تعالیٰ کی حفاظت کے وعدے ہوں، تو یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔
آگے مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کسی سفر میں تھے، اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی۔ آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے، یعنی حضرت اماں جان کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر مولوی عبدالکریم صاحب، جن کی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، آپ کہہ کر دیکھ لیں۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت اقدس کے پاس گئے اور کہا حضور لوگ بہت ہیں، بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں۔ حضرت صاحب فرمایا جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے چیلنجز اور مقدمات سے گھبرا جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جماعت احمدیہ کپور تلہ اور غیر احمدیوں کا وہاں ایک کی مسجد کے متعلق ایک مقدمہ ہو گیا۔ جس جج نے کے پاس یہ مقدمہ گیا وہ خود غیر احمدی تھا اور مخالف تھا۔ اس نے اس مقدمے میں خلاف پہلو اختیار کرنا شروع کیا۔ اس حالت میں جماعت کپور تھلہ نے گھبرا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خطوط لکھے اور دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت صاحب نے ان کو جواب میں لکھا اگر میں سچا ہوں تو مسجد تم کو مل جائے گی، مگر جج نے بدستور مخالفانہ روش قائم رکھی۔ آخر اس نے احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھا۔ جس دن اس نے فیصلہ سنانا تھا اس دن وہ صبح کے وقت کپڑے پہن کر اپنی کوٹھی کے برآمدہ میں نکلا اور نوکر کو کہا کہ بوٹ پہناؤ، اور آپ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تکبر کا انداز دیکھیں ہیں۔ فرمایا کرسی پر بیٹھ گیا، نوکر کو کہا بوٹ پہناؤ، نوکر نے بوٹ پہنا کر فیتہ باندھنا شروع کیا تو یک تلک اسے کھٹ کی سی آواز آئی۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا اس کا بے سہارا ہو کر کرسی پر اوندا پڑا ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا مرا ہوا ہے۔ گویا یک تلک دل کی حرکت بند ہو کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کا قائم مقام ایک ہندو مقرر ہوا جس نے اس کے لکھے ہوئے فیصلہ کو کاٹ کر احمدیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے قریب بھی آپ کا جو اسوے کا عظیم الشان پہلو ہے کہ اپنے مشن کو جاری رکھنا، وہ واقعہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی وفات کے قریب بڑی کثرت سے الہامات اور خوابیں شروع ہو گئی تھیں۔ جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو وہاں زیادہ کثرت سے ایسے الہام ہونا شروع ہوئے۔ اس وجہ سے اور کچھ ویسے بھی میں نے گھبرا کر ایک دن حضرت صاحب سے کہا کہ چلو آپ قادیان واپس چلیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب تو جب ہمیں خدا لے جائے گا تب ہی جائیں گے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ بھی حضرت صاحب کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اس کثرت سے اپنی وفات کے متعلق الہام ہوتے تھے اور وفات کے قریب تو کثرت کا یہ حال تھا کہ گویا موت بالکل سر پر کھڑی ہے، آپ اپنے کام میں اس تندہی سے لگے رہے بلکہ زیادہ ذوق شوق اور محنت سے کام شروع کر دیا۔ چنانچہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی ان دنوں میں ابھی آپ رسالہ پیغام صلح کی تصنیف میں مصروف تھے اور تقاریر کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کوئی اور ہوتا تو قرب موت کی خبر سے اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے، اور کوئی مفتری ہوتا تو یہ وقت اس کے راز کے تشت ازبام ہونے کا وقت تھا۔ اور ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے برادر نسبتی فرماتے ہیں میں نے آپ کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا تھا، پھر میری آنکھوں سے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے زیادہ خلیق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگ، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق کوئی شخص نہیں دیکھا، اور ہر ایک رحمت کی بارش تھے
اور جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شاداب کر گئی، اگر حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت یہ بات سچی کہی تھی کانا خلقہ القرآن، تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت اس طرح کہہ سکتے ہیں کانا حب محمد و تباہی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔